أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. قابل صد احترام بھائیو اور دوستو، گزشتہ درس میں ہم نے کتاب النکاح شروع کی تھی اور اس میں ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو تو وہ ضرور شادی کرے، اس لیے کہ اس سے دو فوائد حاصل ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ شادی کرنے والے شخص کی نظر میں حیا پیدا ہوتی ہے اور وہ غیر محرم عورتوں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، اس کی نظر جھک جاتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی شرمگاہ کو پاک دامنی حاصل ہوتی ہے اور وہ برائی اور بدکاری سے بچ جاتا ہے. تو جو شخص استطاعت رکھتا ہو اسے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شادی ضرور کرے، اور جو شخص استطاعت نہ رکھتا ہو اسے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ روزے رکھے. روزے رکھے گا تو اس کا زور شہوت ختم ہوگا اور وہ برائی اور بدکاری کی طرف نہیں جائے گا. یہ پہلی جو حدیث ہے یہ نکاح کے حکم کے متعلق ہے کہ نکاح کا شرعی حکم کیا ہے. ہم نے عرض کیا تھا کہ نکاح شرعی طور پر ایک صورت میں واجب ہے اور دوسری صورت میں مستحب ہے. کس صورت میں واجب ہے؟ نکاح کس صورت میں واجب ہے؟ ایک شخص اگر طاقت رکھتا ہو نکاح کی اور اس کو نکاح نہ کرنے کی بنا پر برائی میں پڑنے کا اندیشہ ہو، اس کو خطرہ ہو کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو برائی کی طرف چلا جائے گا، بدکاری کی طرف چلا جائے گا، تو اس پر واجب ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ نکاح کرے. اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. لیکن اگر ایک شخص استطاعت رکھتا ہو اور اسے اپنے آپ پر کنٹرول حاصل ہو اور اسے برائی اور بدکاری میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، کنٹرول ہو، وہ یہ سمجھتا ہو کہ اپنے آپ کو وہ سیف اور محفوظ رکھ سکتا ہے، برائی اور بدکاری سے بچا سکتا ہے، تو اس کے لیے مستحب ہے. وہ اگر شادی کر لے گا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا. وہ گنہگار تب ہوگا جب استطاعت کے باوجود اور برائی میں پڑنے کے اندیشے کے باوجود وہ نکاح نہ کرے، تو پھر یقیناً وہ گنہگار ہوگا. آج ہم اگلی احادیث پڑھتے ہیں جو اس باب میں ذکر کی گئیں. دوسری حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان نفرا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم سألوا ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن عمله في السر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے عن عمله فی السر کہ آپ خفیہ طور پر کیا عمل کرتے ہیں. خفیہ طور پر عمل کا معنی یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو جاتے ہیں تو آپ کیا عمل کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا بعض صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے. اور ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے، آپ کی بیویوں سے یہ سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ رات کا جو خفیہ عمل ہے اس کے بارے میں سب سے زیادہ علم کس کو ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہو سکتا ہے. تو اس لیے بالکل ٹھیک جگہ پر انہوں نے سوال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، آپ کی بیویوں سے یہ سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خفیہ طور پر کون سی عبادت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے ان صحابہ اکرام کو آگاہ کیا. کیا بتلایا؟ اس حدیث میں ذکر نہیں، لیکن دوسری روایات میں موجود ہے کہ ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کو سونے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی پہلے سو جاتے ہیں اور پھر درمیان رات میں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، اور کبھی رات کا پہلا اور دوسرا حصہ سوئے رہتے ہیں اور رات کا آخری حصہ جو آخری تہائی حصہ اس میں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. یہ تین مختلف معمولات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کبھی رات کے ابتدائی حصے میں سونے سے پہلے، کبھی ابتدائی حصے میں سو جاتے
اور درمیان رات میں اٹھ کر نماز پڑھ لیتے پھر سو جاتے، اور کبھی پہلے دونوں حصے رات کے سوئے رہتے اور رات کا آخری تہائی حصہ عبادت میں گزارتے۔ اور ازواج مطہرات نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کی بیویوں نے یہ بھی بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے۔ عموماً آپ کو جو معمول مبارک ہے وہ 11 رکعات سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ رات کی خفیہ عبادت تھی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے ان صحابہ کرام کو بتلایا۔ اب یہاں وہ بات نہیں ہے جو بعض روایات میں ہے، وہ یہ ہے کہ جب ان صحابہ کرام نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں اور پڑھتے بھی 11 رکعات ہیں ٹوٹل، تو کہنے لگے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے زیادہ عبادت کرنے کی اور رات کو زیادہ جاگنے کی، ان کو کیا ضرورت ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم زیادہ جاگیں، زیادہ عبادت کریں۔ چنانچہ وہ لوگ کہنے لگے، ان میں سے وہ 3 لوگ تھے، ان میں سے ایک نے کہا، اب وہ بات اگلی روایت اسی روایت میں، فقال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا، لا اتزوج النساء، کہ میں عورتوں سے شادیاں نہیں کروں گا۔ وقال بعضهم، اور ان میں سے بعض نے کہا، لا آکل اللحم، کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ وقال بعضهم، اور ان میں سے بعض نے کہا، لا انام علی فراش، میں بستر پر نہیں سوؤں گا۔ یہ 3 قسم کے لوگ تھے۔ بعض نے کہا کہ میں شادی کے قریب ہی نہیں جاؤں گا، کیونکہ شادی کریں تو بس پھر رات کو تہجد تو نہیں پڑھ سکتے، پھر عبادت تو نہیں کر سکتے۔ دوسرے نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، گوشت کھاؤں گا تو ظاہر ہے کہ میرے اندر شہوت پیدا ہوگی اور میں زیادہ رغبت رکھوں گا اپنی بیوی کی طرف، تو اس لیے بہتر ہے کہ میں گوشت مت کھاؤں۔ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ہمیشہ دن کو روزے رکھوں گا، اور کھانا پینا گوشت دور کی بات، میں کچھ بھی نہیں کھاؤں پیوں گا۔ اور تیسرے نے کیا کہا؟ تیسرے نے کہا کہ میں رات کو بستر پر نہیں سوؤں گا، مطلب رات بھر جاگتا رہوں گا، رات بھر عبادت کروں گا۔ یہ 3 قسم کی باتیں سامنے آئیں۔ کیا 3 باتیں ہیں؟ پہلی بات کیا کہ عورتوں سے شادی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ رات بھر قیام کروں گا، تہجد پڑھوں گا اور رات کو سوؤں گا نہیں۔ اب بظاہر یہ جو 3 باتیں تھیں، یہ بظاہر ظاہری طور پر یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ اچھے عزائم تھے، اچھے ارادے تھے کہ ایک شخص اگر یہ عزم کرتا ہے کہ میں عورت سے شادی اس لیے نہیں کروں گا کہ میں اللہ کی یاد سے اور اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو جاؤں، اور یہ کہنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے کہ ایک بندہ یہ کہے کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور ایک بندہ جو کہتا ہے کہ رات بھر جاگوں گا، رات بھر تہجد پڑھوں گا، عبادت کروں گا، تو یہ بھی بظاہری طور پر بری بات نہیں ہے۔ لیکن فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلک، یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا کہ کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ ممبر پہ چڑھے، فحمد اللہ، تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، واثنى علیہ، اللہ کی تعریف بیان کی، وقال، اور آپ نے فرمایا، ما بال اقوام قالوا كذا وكذا، کیا ہو گیا لوگوں کو کہ وہ ایسے ایسے کہتے ہیں، لکنی اصلی وانام، میرا معمول یہ ہے کہ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، واصوم وافطر، اور کبھی روزے رکھتا ہوں اور کبھی روزے چھوڑ دیتا ہوں، واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، یہ ہے میرا طرز عمل، لہذا جو شخص میرے اس طرز عمل سے منہ پھیر لے گا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو حدیث مبارک ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر رہبانیت کی زندگی بسر کرنا چاہے، رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت یہ کہ ایک شخص بالکل کلی طور پر دنیا سے لا تعلق ہونا چاہے، نہ وہ عورتوں سے شادی کرنا چاہے اور نہ وہ دنیا کے جو دیگر جو معاملات ہوتے ہیں، خرید و فروخت کے، گھریلو ضرورتیں ہوتی ہیں اور لوگوں کے ساتھ میل ملاپ ہوتا ہے، وہ کلی طور پر منقطع ہونا چاہتا ہو، کلی طور پر وہ کٹ آف ہونا چاہتا ہو لوگوں سے، اور وہ رہبانیت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہو، تو یہ اسلام کے اندر نہیں۔
لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر گھل مل کر رہیں، اپنے تعلقات لوگوں کے ساتھ رکھیں، لین دین کے معاملات بھی ہونے چاہیے، شادی بیاہ کے معاملات بھی ہونے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دنیا کی نعمتیں دیتا ہے تو نعمتوں سے آپ لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے، جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اللہ کا جو دین ہے وہ دین آپ کے ہاتھ سے نہ نکلے، دین کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دنیا کی نعمتوں سے اگر لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو جس شخص نے عورتوں سے شادی نہ کرنے کا عزم کیا تھا، اس کا جواب کیا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی میں تو شادیاں کرتا ہوں، تو کیا تم مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھ سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو؟ ایک حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ تم میں اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، خبردار میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ تو کیا تم یہ جو عزائم کا اظہار کر رہے ہو کہ میں، ایک کہتا ہے کہ میں عورتوں سے شادیاں نہیں کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، تیسرا کہتا ہے میں ہمیشہ رات بھر جاگوں گا، تہجد پڑھوں گا، تو کیا تم اس طرح کر کے مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ مجھ سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے طریقہ کار کو اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکو گے، لیکن اگر میرے طریقہ کار کو چھوڑ کر تم کے دوسرا طریقہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر بدعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بدعات جو کہ کار خیر کے نام پر، اچھے کاموں کا نام دے کر کے ایجاد کی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ کوئی برا کام تھوڑا ہے، اچھا کام ہے نا، یہ جو ایصال ثواب کرتے ہیں میت کے لیے، ختم قرآن کرتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں نا، اس میں کون سی برائی ہے؟ یہ لوگوں کا کہنا ہے یہ۔ اسی طرح جتنی بھی بدعات آج موجود ہیں، جب ان سے لوگوں سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم کو برا کام تھوڑا کر رہے ہیں، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ او بھائی، یہ جو 3 صحابہ تھے یہ بھی تو اچھے کاموں کا ارادہ کر رہے تھے نا، یہ کون سا برائی کا عمل تھا کہ جس نے کہا کہ میں شادیاں نہیں کروں گا، جس نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا؟ ہمیشہ روزہ رکھنا کوئی بری بات ہے؟ یہ کوئی گناہ کا کام ہے؟ اور رات بھر جاگنا اور تہجد کی عبادت میں مصروف رہنا، کیا یہ برا ارادہ تھا، برا عمل تھا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں ڈانٹا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرا طرز عمل ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں؟ جو شخص میرے اس طرز عمل کو چھوڑے گا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس قدر سخت الفاظ، اس سے زیادہ سخت الفاظ کیا ہو سکتے ہیں کہ اس بندے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مجھ سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہے، جو مجھ سے زیادہ اللہ سے متقی اور پرہیزگار بننا چاہتا ہے، وہ شخص مجھ سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا کہ اسلام کے اندر بدعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کار خیر کے نام پر، بدعت حسنہ کے نام پر، اچھے کام کے نام پر دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنا جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو ہی اپنانا چاہیے۔ ہر عبادت میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو دیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح پڑھی، اسی طرح پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کس طرح رکھا، اسی طرح رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کس طرح کیا، اسی طرح حج کریں۔ اب حج میں آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں 2 نمازیں جمع کی، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز دونوں ظہر کے وقت میں جمع اور قصر کر کے پڑھی۔ لیکن ہمارے بعض دوست وہاں پر عرفات کے میدان میں ظہر کے وقت ظہر کی اذان کہتے ہیں، اور جب عصر کے وقت ہوتا ہے تو عصر کی اذان کہتے ہیں۔ ظہر کے وقت میں ظہر پڑھتے ہیں اور عصر کے وقت میں عصر پڑھتے ہیں، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ حجاج کرام تھے، 1 لاکھ سے زیادہ حجاج کرام، جن میں وہ صحابہ بھی تھے جو مکہ مکرمہ سے آپ کے ساتھ ملے تھے حج کے لیے، مکہ کے رہائشی تھے۔ ان سب نے بھی عرفات میں 2 نمازیں جمع کر کے پڑھی۔ اسی طرح مزدلفہ میں اسی رات کو 9 ذو الحج کی شام کو واپس مزدلفہ میں آتے ہیں تو اس رات میں مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھتے ہیں، لیکن وہاں پر کئی لوگ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھتے ہیں، جمع نہیں کرتے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نمازیں پوری پڑھتے ہیں، نمازوں میں قصر نہیں کرتے ہیں،
جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بھی کی اور قصر بھی کی. تو جو ان نمازوں کو اپنے اپنے اوقات میں پڑھتے ہیں اور پوری پڑھتے ہیں، وہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ طرز عمل سے ہٹنے اور انحراف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص بھی میرے طرز عمل سے انحراف کرے گا، میرے طرز عمل سے ہٹ کر عبادت کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے تمام بدعات سے باز آ جانا چاہیے، فوری طور پر تمام بدعات سے توبہ کرنی چاہیے، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثابت شدہ سنتیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ثابت شدہ طریقے ہیں، صرف انہی پر عمل کرنا چاہیے، ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اس حدیث کا کتاب النکاح سے تعلق کیا ہے؟ صرف یہی تعلق ہے کہ نکاح چھوڑنے کا ارادہ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے خلاف ہے. لہذا اگر استطاعت ہو تو پہلی حدیث کے مطابق اگر استطاعت ہو تو پھر شادی ضرور کرنی چاہیے، اور شادی سے انحراف کرنا، شادی سے جان چھڑانے کی کوشش کرنا استطاعت کے باوجود، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سراسر خلاف ہے. اگلی حدیث عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصینا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا عثمان بن مظعون پر التبتل، ترک نکاح کو. تبتل کہتے ہیں ترک نکاح، یعنی نکاح کو چھوڑنے کا جو ارادہ ہے اس کو تبتل کہتے ہیں. تو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں نکاح نہ کروں. آپ نے کیا کیا؟ رد، آپ نے رد کر دیا. مطلب یہ ہے کہ انکار کر دیا کہ نہیں عثمان ایسا نہیں کرنا، آپ نے نکاح کرنا ہے. عثمان بن مظعون نے نکاح چھوڑنے کی اجازت طلب کی کہ وہ نکاح نہ کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو رد کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی. پھر فرماتے ہیں وَلَوْ أَذِنَ لَهُ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے کہ وہ شادی نہ کریں، لَاخْتَصَيْنَا، تو ہم بھی کیا کرتے؟ اپنی مردانہ طاقت کو ختم کر دیتے. ہم بھی اپنی مردانہ طاقت کو ختم کر دیتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت نہیں دی، تو اس لیے صحابہ اکرام نے اپنی مردانہ طاقت کو ختم نہیں کیا، بلکہ صحابہ اکرام بھی شادیاں کرتے تھے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہر ایک نے شادیاں کی. تو اس حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ترک نکاح جو ہے، یعنی نکاح کو کلی طور پر چھوڑ دینا اور اس کا ارادہ نہ کرنا اور اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرنا استطاعت کے باوجود، یہ قطعی طور پر پسندیدہ چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. اگر اس کی اجازت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اجازت ضرور دیتے. اگلی حدیث عن ام حبیبة بنت ابی سفیان انہا قالت یا رسول اللہ انکح اختی ابنة ابی سفیان. حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. ابو سفیان کون ہے؟ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. میں نے ادھر سے سنا کسی نے کہا کہ چچا تھے. بہرحال ابو سفیان یہ قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب جنگ بدر کے موقع پر جب مدینہ منورہ سے صحابہ اکرام روانہ ہوئے تھے، جنگ بدر کے موقع پر مدینہ منورہ سے صحابہ اکرام روانہ ہوئے تھے بدر کی طرف، تو جس قافلے کا ساز و سامان لینے کے لیے یہ صحابہ کرام گئے تھے، اس تجارتی قافلے کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے. ابو سفیان پھر جنگ احد میں جس شخص کی قیادت میں کافروں کی فوج آئی، اس کا نام کیا تھا؟ یہی ابو سفیان تھے.
جنگ احد میں جس شخص کی قیادت میں کافروں کی مشرکین مکہ کی فوج آئی تھی مدینہ والوں پہ حملہ کرنے کے لیے، اس کی قیادت کون کر رہے تھے؟ یہی ابو سفیان تھے جو کہ کافر تھے. لیکن جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت یہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ہوا جب ابو سفیان کافر تھے. حتیٰ کہ ابو سفیان ایک مرتبہ اپنے کفر کی حالت میں اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملنے کے لیے آئے. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹ دیا. وہ بستر پہ بیٹھنا چاہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ مطہرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹ دیا اور اپنے والد کو نبی کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی. ابو سفیان نے کہا میری بیٹی میں تمہارا باپ ہوں اور تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، کم از کم میرا اتنا احترام تو ہونا چاہیے تھا کہ میں آپ کے خاوند کے بستر پر بیٹھ سکتی. تو ام حبیبہ نے جواب دیا کہ آپ کافر ہو اور کافر کو میں اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ میرے خاوند کے بستر پر بیٹھے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھے، اس کی اجازت نہیں دے سکتی. تو یہ وہ ابو سفیان ہیں جن کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول انکح اختی ابنت ابی سفیان، میری بہن جو کہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں ان سے آپ شادی کر لیں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا آفر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آفر کیا تھی؟ کہ وہ ان کی بہن سے نکاح کر لیں. فقال، تو آپ نے فرمایا او تحبین ذلک، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو؟ یعنی عام طور پر عورتیں تو اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ ان کے ساتھ کوئی اور ان کی سونکن بنے، تو تم یہ پسند کرتی ہو کہ تمہاری بہن تمہاری سونکن بنے؟ تم اس کو پسند کرتی ہو؟ فقلت نعم، تو میں حبیبہ کہتی ہیں میں نے کہا ہاں میں پسند کرتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ لست لک بمخلیہ، میں آپ کی اکیلی بیوی تھوڑی ہوں، آپ کی دوسری بیویاں بھی تو ہیں. وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، اور یہ جو خیر ہے کہ میں اور میرے ساتھ جو دیگر ازواج ہیں آپ کی بیویاں ہیں، یہ بہت بڑی خیر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. تو اس خیر میں سب سے زیادہ جس کو میں شریک کر سکتی ہوں میری بہن ہے، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ میں اپنی بہن کو اس کار خیر میں شریک کرنا چاہتی ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن جائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے جس طرح میں خدمت کرتی ہوں آپ کی. تو اس میں کون سی برائی کی بات ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ذلک لا یحل لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لیے حلال نہیں. کیوں حلال نہیں ہے؟ کہ وہ کہ دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں بیک وقت نہیں رہ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا. قرآن مجید میں فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ اب دو بہنوں کو جمع کرو تم ایک وقت میں ایک شخص کے نکاح میں، یہ حرام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام حبیبہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں تمہاری بہن سے نکاح کروں جب تک تم میرے نکاح میں موجود ہو. اس حدیث کے اس حصے سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دو بہنیں بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. بیوی کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے جب تک کہ بیوی آپ کے نکاح میں موجود ہے. لیکن اس کو کیا کہیے، مجھے کئی مرتبہ کئی لوگ فون کرتے ہیں اور وہ یہ بتلاتے ہیں کہ فلاں شخص نے دو بہنوں کے ساتھ نکاح کر رکھا ہے اور اتنے سال گزر گئے ہیں اور ان کی اولادیں بھی ہیں. اس کو آپ جہالت کہیں گے یا اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہ قرآن مجید کا واضح حکم ہے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ دو بہنوں کو حرام کرنا، دو بہنوں کو جمع کرنا ایک شخص کے نکاح میں حرام ہے. اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آفر ہو رہی ہے کہ آپ میری بہن سے نکاح کر لیں، بیوی آفر کرتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آفر کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس پیشکش کو ٹھکرا دیتے ہیں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ دو بہنیں جو ہیں وہ ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی.
قرآن کے اور حدیث کے اس واضح حکم کے باوجود بھی کئی لوگ دو بہنوں کو ایک ہی وقت میں اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں نکاح کے طور پر. تو اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ اب آگے پڑھیے. قالت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فإنا نحدث، ہمیں یہ بات بیان کی جاتی ہے، انک ترید، کہ آپ ارادہ رکھتے ہیں، ان تنکح بنت ابی سلمہ، کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کر لیں. جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب ملا کہ میں آپ کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، تو ام حبیبہ نے ایک اور بات پیش کر دی دلیل کے طور پر. کہنے لگی کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. یہ ابو سلمہ وہ ہیں جن کی بیوی تھی ام سلمہ. ابو سلمہ وہ تھے جن کی بیوی تھی ام سلمہ. جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو ان کی بیوی ام سلمہ بہت غمزدہ ہوئی، بہت افسردہ ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو کہا تھا کہ ام سلمہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ دعا کرو. کیا دعا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے. یہ مصیبت تھی نا کہ ان کا خامد فوت ہو گیا، تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ ایک آزمائش تھی. تو فرمایا یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا کر، مجھے اس سے بہتر عطا کر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو اس دعا کی تلقین کی تو ام سلمہ کہتی ہے میں نے دل میں کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ میرے پیارے خامن تھے اور بہت اچھے انسان تھے، ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ میں دعا کروں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان سے بہتر عطا کر دے. لیکن ہوا کیا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب عدت پوری ہوئی ام سلمہ کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام پہنچ گیا ان کے پاس. تو کہتی ہے مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ ہاں ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ام سلمہ تھی، ان کے پاس ایک لڑکی تھی جو کہ ابو سلمہ سے پیدا ہوئی تھی. ام سلمہ کی گود میں ایک لڑکی تھی، اور گود میں کا مطلب ہے کہ زیر پرورش تھی. وہ چھوٹی نہیں تھی، وہ نوجوان ہو چکی تھی، لیکن پرورش ام سلمہ کر رہی تھی کیونکہ ان کی بیٹی تھی ابو سلمہ سے، پہلے خاوند سے. اب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو یہ سن رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ اپنی بیوی ام سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو کہ اس پہلے خاوند سے ہے. قال، تو آپ نے فرمایا بنت ام سلمہ، ام سلمہ کی بیٹی، میں اس سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. قلت نعم، ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے کہا ہاں ہم نے ایسے ہی سنا ہے. فقال، تو آپ نے فرمایا انہا، وہ یعنی وہ جو ام سلمہ کی بیٹی ہے، لو لم تکن ربیبتی فی حجری، اگر وہ میری گود میں پرورش پانے والی نہ ہوتی، ما حلت لی، تو میرے لیے حلال نہ ہوتی. یعنی اس لڑکی کے میرے لیے حلال نہ ہونے کے دو اسباب ہیں. یہ لڑکی جو ہے جو ام سلمہ کی بیٹی ہے اور ہماری گود میں پرورش پا رہی ہے، اس کے میرے لیے حلال نہ ہونے کے دو اسباب ہیں. ایک سبب یہ ہے کہ وہ میری بیوی کی گود میں پرورش پا رہی ہے، میری بیوی کی گود میں پرورش پا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جو عورتیں حرام ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ان میں سے وہ لڑکیاں بھی حرام ہیں کہ جو تمہاری بیویوں کی گود میں پرورش پا رہی ہوں اور تم نے ان بیویوں کے ساتھ اپنے ازدواجی تعلقات قائم کر لیے ہوں، تو وہ لڑکیاں جو ہیں ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے. تو فرمایا ایک تو وہ جو ام سلمہ کی بیٹی ہے وہ میری گود میں پرورش پا رہی ہے تو میرے لیے کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا میرے لیے، تو وہ میرے لیے حلال نہیں ہے. ایک تو یہ سبب. دوسرا انہا لبنت اخی من الرضاعہ، دوسری بات یہ ہے کہ وہ میری رضائی بھتیجی بھی ہے. رضائی بھتیجی کس طرح رضائی بھتیجی ہے؟ کہتے فرماتے ہیں ارضعتنی و ابا سلمۃ سویبہ، کیونکہ مجھے اور ابو سلمہ کو سویبہ نے ایک ساتھ دودھ پلایا تھا. مجھے اور ابو سلمہ کو یہ جو لڑکی جس کے ساتھ نکاح کرنے کے متعلق سنا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان کے متعلق پوچھا، اسی لڑکی کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اس لڑکی کا جو باپ تھا ابو سلمہ، اس کو اور مجھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی عورت نے اکٹھے دودھ پلایا. تو گویا کہ ام سلمہ میری بھتیجی ہوئی، تو رضائی جو بھتیجی ہے میں اس سے نکاح کس طرح کر سکتا ہوں؟ پھر فرمایا فلا تعرضن
فلا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن، فرمایا کہ تم میرے اوپر اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو نکاح کے لیے پیش نہ کیا کرو، تمہاری بیٹیاں بھی میرے لیے حلال نہیں ہیں اور تمہاری بہنیں بھی میرے لیے حلال نہیں ہیں۔ اس واقعے سے جو یہ حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے اس سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو بیوی کی اپنے پہلے خامن سے جو بیٹی ہوتی ہے، بیوی کی اپنے پہلے خامن سے جو بیٹی ہوتی ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتی، اس خامن کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو حرام قرار دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیوی کی پہلے خامن سے جو بیٹی ہے وہ اس خامن کے لیے حلال نہیں ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح خونی رشتے کی بنا پر بھتیجیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح رضاعت کی بنا پر بھی بھتیجیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، رضاعت کی بنا پر۔ یعنی مثلا ایک شخص نے آپ کے ساتھ اگر آپ کی والدہ کا دودھ پیا، ایک شخص یا ایک عورت کا دودھ پیا، ایک شخص نے آپ کے ساتھ ایک عورت کا دودھ پیا، تو جس شخص نے آپ کے ساتھ دودھ پیا ایک ہی عورت سے تو وہ آپ کا بھائی بن گیا، رضائی طور پر آپ کا بھائی بن گیا، تو اب اس کی جو اولاد ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی، وہ آپ کی رضائی طور پر وہ آپ کی بھتیجیاں ہوں گی رضائی طور پر، تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوں گی۔ یہ دوسرا مسئلہ ثابت ہوا۔ اب دیکھیں یہاں پر میں ایک تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ حدیث کچھ محرمات کے بارے میں ہے۔ محرمات کیا ہوتی ہیں؟ وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کے اندر تین محرمات کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو بیوی کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے کہ ام حبیبہ کی بہن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسرا جو ابھی میں نے دو بیان کی ہیں، ایک دوسری جو ہے وہ لڑکی جو کہ آپ کی بیوی کی پہلے خامن سے بیٹی ہو تو آپ کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی، اور تیسری آپ کی جو رضائی جو بھتیجیاں ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اب میں خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون کون سی خواتین ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وہ خواتین تین قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ خواتین ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے اور وہ 7 ہیں، اور ایک وہ خواتین ہیں کہ جن سے پہلی قسم جو ہے وہ ان خواتین کی ہے جن سے خونی رشتے کی بنا پر نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، اور دوسری قسم کی وہ خواتین ہیں جن کے ساتھ سسرالی رشتے کی وجہ سے نکاح حرام ہوتا ہے، سسرالی رشتے کی وجہ سے، اور تیسری قسم کی وہ خواتین ہیں جن کے ساتھ نکاح ایک مدت کے لیے حرام ہوتا ہے، وہ مدت ختم ہونے کے بعد حلال ہو جاتا ہے، یا ایک سبب کی بنا پر حرام ہوتا ہے، جب وہ سبب ختم ہو تو پھر ان کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہو جاتا ہے۔ یہ 3 قسم کی خواتین ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اب آئیے پہلی قسم کی طرف، وہ خواتین جن کے ساتھ خونی رشتے کی بنا پر نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، وہ 7 ہیں۔ کون سی ہیں وہ؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، سب سے پہلے ماں، وبناتکم بیٹی، واخواتکم بہن، وعماتکم پھوپھی، وخالاتکم خالہ، وبنات الاخ بھائی کی بیٹیاں، وبنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں۔ یہ 7 قسم کی وہ خواتین ہیں جن کے ساتھ خونی رشتے کی بنا پر نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کسی بھی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ پہلی قسم کی خواتین۔ دوسری وہ خواتین جن کے ساتھ سسرالی رشتے کی بنا پر نکاح حرام ہوتا ہے، اور وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے بیوی کی ماں، بیوی کی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی ساس۔ دوسری وہ عورت ہے جس کا ذکر ہم اس حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ بیوی کی وہ بیٹی جو پہلے خامن سے ہو، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تیسری باپ کی بیوی، باپ کی وہ بیوی جس سے آپ پیدا نہیں ہوئے بلکہ باپ کی دوسری بیوی، یعنی آپ کے باپ نے اگر
پہلے آپ کی ماں سے پہلے کسی سے نکاح کیا یا آپ کی ماں کے بعد کسی سے نکاح کیا تو باپ کی جو بیویاں ہیں ان کے ساتھ آپ کا نکاح کرنا حرام ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ نے منع کر دیا کہ آپ کے باپوں نے جن عورتوں کے ساتھ نکاح کیا ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. اور چوتھا بیٹے کی بیوی یعنی بہو کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. یہ 4 قسم کی خواتین وہ ہیں کہ جن کے ساتھ سسرالی رشتے کی بنا پر نکاح کرنا حرام ہے. اب آئیے آخری قسم، وہ خواتین جن کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے کسی سبب کی بنا پر. جب تک وہ سبب ہے نکاح حرام، جب وہ سبب ختم ہوگا تو نکاح حلال ہو جائے گا. ان میں سے سب سے پہلے بیوی کی بہن. بیوی کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے. کب تک؟ جب تک کہ بیوی آپ کے نکاح میں موجود ہے یا جب تک وہ زندہ ہے. جب وہ فوت ہوگی تو اس کی وفات کے بعد آپ اس کی بہن سے نکاح کر سکتے ہیں، یا آپ اگر اس کو طلاق دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کی بہن سے نکاح کر سکتے ہیں. جب تک آپ کے نکاح میں موجود ہے اس وقت تک آپ اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں. دوسرا، بیوی اور اس کی پھوپھی دونوں کو بیک وقت آپ جمع نہیں کر سکتے ہیں. بیوی اور اس کی پھوپھی یعنی بیوی جب تک آپ کے نکاح میں ہے آپ اس کی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتے. تیسرا، بیوی اور اس کی خالہ، جب تک بیوی آپ کے نکاح میں ہے یا جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک آپ اس کی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے، بیوی کی خالہ سے. اور چوتھا، وہ عورت جو کہ 4 سے زیادہ ہو، یعنی ایک شخص 4 شادیاں کر چکا ہو تو 5ویں عورت اس کے لیے یقیناً حرام ہوگی، یہ 5ویں عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح وہ عورت جس کو ایک شخص نے 3 طلاقیں دے دی ہوں، مختلف اوقات میں 3 طلاقیں دے چکا، اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. کب تک؟ جب تک کہ یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے اور وہ مرد جو ہے اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے یا وہ فوت ہو جائے تو عدت گزارنے کے بعد یہ عورت اس کے لیے یعنی اپنے پہلے خامند کے لیے دوبارہ حلال ہو سکتی ہے. تو جس عورت کو اس کے خامند نے 3 طلاقیں دے دی ہوں مختلف اوقات میں، اکٹھی نہیں، مختلف اوقات میں طلاقیں دی ہوں، تو اب یہ عورت جو ہے یہ حرام ہو گئی اس پر اور یہ حلال نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ یہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے اور جب تک وہ خود اپنی مرضی سے اس کو طلاق نہ دے یا وہ فوت نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اپنے پہلے خامند سے نکاح نہیں کر سکتی ہے. اسی طرح وہ عورت جو کہ عدت گزار رہی ہو، جب تک وہ عدت کی حالت میں ہے آپ پر حرام ہے، آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے. ہاں جب عدت اس کی پوری ہو جائے تو پھر آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. اسی طرح وہ عورت جو احرام کی حالت میں ہو، جب تک وہ احرام کی حالت میں ہے آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے. ہاں جب احرام ختم ہوگا تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. تو یہ وہ خواتین ہیں کہ جو کسی سبب کی بنا پر حرام ہوتی ہیں، جن کے ساتھ نکاح کرنا کسی سبب کی بنا پر حرام ہوتا ہے. جب وہ سبب ختم ہوگا تو ان کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہو جائے گا. یہاں اس حدیث کا ذرا تکملہ پڑھ لیں. اسی حدیث کے آخر میں قال عروۃ، عروہ کہتے ہیں وسویبۃ مولات لابی لہب، سویبہ جو ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ جو تھی ام سلمہ، ابو سلمہ جو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو سلمہ دونوں کو دودھ پلایا تھا، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ سویبہ جو تھی مولات لابی لہب، یہ ابو لہب کی لونڈی تھی. کان ابو لہب اعتقها، ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا. فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. فلما مات ابو لہب، جب ابو لہب فوت ہو گئے، اریہ بعض اہلہ، تو ابو لہب کے بعض گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا، بشر حیبۃ، کہ جو بہت بری حالت میں تھا. ابو لہب کی وفات کے بعد ابو لہب کے کچھ گھر والوں نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو لہب بہت بری حالت میں ہے. قال ماذا لقیت، تو اس نے پوچھا ابو لہب سے کہ ماذا لقیت، کہ آپ کو کیا ملا، یعنی مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. قال ابو لہب، تو ابو لہب نے جواب دیا لم الق بعدکم خیرا، تم سے جدا ہونے کے بعد مجھے کوئی خیر نہیں ملی، یعنی مجھے مسلسل عذاب دیا جا رہا، کیونکہ ابو لہب کافر تھا اور کفر پر اس کی موت آئی. تو کہتا ہے کہ لم الق بعدکم خیرا، تم سے جدا ہونے کے بعد مجھے کوئی خیر نہیں ملی، مطلب یہ ہے کہ مسلسل مجھے عذاب دیا جا رہا ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر کے انکار نہیں کر سکتے ہیں. ہاں ابو لہب نے یہ کہا غیر، ہاں یہ بات ہے انی سقیت من هذه بعتاقتی سویبہ، کہ یہ جو میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا نا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا،
تو میں نے اس کو آزاد کیا تھا، تو اس کے بدلے میں، یہ جو میں نے نیکی کی تھی، تو اس کے بدلے میں مجھے تھوڑا سا پانی پلایا گیا ہے، اس کے بدلے میں مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیا گیا ہے، بس یہی میرے ساتھ بھلائی کی گئی ہے، ورنہ اس کے علاوہ مجھے کوئی خیر نہیں ملی، قبر کے اندر مجھے مسلسل عذاب ہی دیا جا رہا ہے۔ تو اس میں صرف یہی بتلایا گیا ہے کہ وہ سویبہ جس نے ابو سلمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا اکٹھے، یہ سویبہ در حقیقت ابو لہب کی لونڈی تھی، اور ابو لہب نے ان کو آزاد کیا تھا، تو آزاد کرنے کے بدلے میں ابو لہب کو قبر کے اندر پانی پلا دیا گیا اس نیکی کے بدلے میں۔ اور یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگوں نے جشن میلاد النبی کو جائز قرار دینے کی کوشش کی ہے، اسی واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اور کب آزاد کیا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب ابو لہب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کو قبر میں پانی پلایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا میلاد منانا جو ہے یہ کار خیر ہے، شرعی طور پر یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بعض جو اس دور کے بڑے بڑے جو پروفیسر حضرات جو ہیں نا، یہ ان کی دلیل ہے، یہ بڑے بڑے پروفیسر حضرات جن کو شیخ الاسلام کے نام سے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، تو انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس واقعے میں، یہ واقعہ ابو بخاری میں موجود ہے، اس واقعے کے اندر یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو اس وقت آزاد کیا تھا جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنی تھی۔ کیا یہاں پر یہ چیز ہے؟ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس واقعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ جوڑنا ہی غلط ہے، کیونکہ روایت کے اندر یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس روایت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہاں یہ موجود ہے کہ اگر اس واقعے کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہوتا بھی تو یہ کہاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں انہوں نے جشن منایا تھا۔ ابو لہب نے، یا اس وقت کے لوگوں نے جشن منایا تھا جس طرح کہ آج کل جشن منایا جاتا ہے، یہ کہاں ہے؟ اس طرح کی کوئی بات تو حدیث کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کیا اس نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ اگر اس کو جوڑا بھی جائے اس واقعے کو، تو اس سے زیادہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو لہٰذا آج کل جو کچھ کیا جاتا ہے میلاد النبی کے موقع پر، جشن میلاد کے نام سے جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، اور جناب ایسی ایسی نعتیں پڑھی جاتی ہیں کہ جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور نہ معلوم کیا کیا برائیاں نہیں ہوتی ہیں میلاد النبی میں۔ تو ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کہاں اس حدیث کے اندر موجود ہیں؟ اس واقعے کے اندر کسی بھی ایسی چیز کا ثبوت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بس میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں کیونکہ ابھی سب ساتھی موجود ہیں۔ پچھلے جمعہ کو ایک بھائی نے سوال کیا تھا، کوئی بات نہیں، آدھا منٹ اگر اذان لیٹ بھی ہوگی تو کوئی حرج نہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا پچھلے جمعہ کو کہ اگر ایک شخص فوت ہو اور اس وقت، اس کی وفات کے وقت اس کی بیوی حاملہ ہو، تو جو بچہ اس کے بعد پیدا ہوگا تو کیا وہ وارث بنے گا اپنے فوت ہونے والے باپ کا کہ نہیں بنے گا؟ تو میں نے اس کا جواب کیا دیا تھا کہ وہ وارث نہیں بنے گا۔ یہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے۔ یہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے یہ کہا کہ وہ بچہ وارث نہیں بنے گا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بچہ وارث بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہی ہے کہ ایک بچہ اگر زندگی کی حالت میں، ایک بچہ زندہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اور اس سے پہلے، اس کی پیدائش سے پہلے اس کا باپ فوت ہو چکا ہو، تو وہ اپنے باپ کا وارث بنتا ہے، وراثت میں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو وہ زندہ ہو، اگرچہ زندہ پیدا ہونے کے کچھ لمحات کے بعد ہی وہ فوت کیوں نہ ہو گیا ہو، تب بھی وہ اپنے فوت شدہ باپ کا وہ وارث بنے گا۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ وضاحت کرنا میں نے ضروری سمجھا، اگرچہ میں نے اسی دن میں نے salafsalihin.com پہ یہ مسئلہ میں نے واضح کر دیا تھا، بہرحال پھر بھی آپ کے سامنے اس کی وضاحت ضروری تھی۔ جزاکم اللہ خیر۔